السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بے حد مہربان ہے۔ آپ کی ذات رحمان اور رحیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے معمولی عمل کو پسند کر کے اور اسی پر مغفرت فرما دیتے ہیں، مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب کتابوں میں لکھا ہے۔ ہارون رشید کی بیوی تھیں زبیدہ، ملکہ زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی۔ آپ قرآن کی حافظہ تھی اور بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں۔ آپ کا ایک سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، وہ ہے کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر عرفات کے میدان میں حج کرنے والے جو حاجی جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور اس نہر سے 1200 سال تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے۔ 1200 سال تک اس نہر میں پانی آتا رہا اور حجاج کرام اور مکہ کے آس پاس کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ زبیدہ، تمہاری تو بخشش ہونی ہی تھی، اس لیے کہ تم نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ نہر زبیدہ تم نے بنوایا جس سے لاکھوں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا، تمہاری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا کہ نہیں، نہر زبیدہ کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی، بلکہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زبیدہ، تم نے جو نہر بنوایا ہے وہ تو تم نے خزانے کے پیسوں سے بنوایا تھا، اور اگر تمہارے پاس خزانہ نہ ہوتا، بیت المال کا پیسہ نہ ہوتا تو تم نہ بنوا سکتی۔ یہ بتاؤ تم کہ میرے لیے کون سا عمل کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ زبیدہ کہتی ہے میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ اب میں کون سا عمل پیش کروں، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے کہا گیا کہ زبیدہ گھبراؤ نہیں، تمہارا ایک عمل ہے جو مجھے پسند ہے، اسی عمل کی بنیاد پر آج تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کے الفاظ تمہارے کان میں پڑے، تم بھوک کی حالت میں تھی، تم نے اس لقمے کو نیچے رکھا اور سر سے جو تمہارا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، اس دوپٹے کو میرے نام کے ادب میں سر کے اوپر رکھا۔ جب سر کو ڈھانک لیا اس کے بعد تم نے لقمہ کھایا، تو تم نے لقمہ کے کھانے میں جو تاخیر کی میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، تم نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے دوپٹے کو سر پہ رکھا، اسی لیے یہ عمل مجھے بہت پسند ہے، چلو آج اس عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں کیا جائے تو وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اذان کی آواز سنے تو ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے، اذان کا جواب دے اور آخر میں دعا پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اذان کی ادب کی وجہ سے موت کے وقت انسان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، توفیق مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے نام کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ ادب سے انسان بنتا ہے۔